دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتی ہے اور یہی آنسو دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ رب جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، یہ دنیا والے اسے توڑ دیتے ہیں، بے بس کر دیتے ہیں، لیکن رب نہ ماضی دیکھتا ہے نہ حال، بس سمیٹ لیتا ہے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی بلکہ اس کے اندر رکھے ہوئے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ آپ کا طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ امت محمدی میں سے ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں، شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی اذیت کو دور کر دیں۔ گناہوں کی ایک سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ بندے کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ یقین کریں پوری دنیا مل کر بھی تم سے محبت کر لینا، تب بھی اس رب کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا۔ جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہت بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ہر شخص کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی۔ ایک لمحہ سانس لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے نہ جانے کتنے لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے محبت کریں، محبت مانگیں، محبت سیکھیں۔ آپ کو اللہ کی محبت سمجھ آنے لگے گی، آپ کے زخموں پہ اللہ کی محبت مرہم بننے لگے گی۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی آپ خود کو مکمل محسوس کریں گے۔ آپ کو دنیا کے خزانوں کی بھی چاہت نہیں رہے گی۔ اللہ آپ کا دل اپنی محبت سے غنی کر دے۔ اور جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا سنائی نہیں دے گی؟ قابل رشک ہے مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں کی قسمت، جب بھی وہ پریشان ہوتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ حرم میں جاتے ہیں اور وہاں سے ہلکے پھلکے ہو کر اور ذہنی راحت کے ساتھ سکون سے ڈھکے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، یعنی ہر جگہ۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر انسان کی دو ایسی چیز ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتی، مگر میں جانتی ہوں دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، دونوں کو بس ایک چوٹ کی مار کافی ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتے ہیں۔ لبوں پر درود پاک اور بہتے آنسو ہو تو آسمان سے کن کی صدا یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، ٹھوکر بھی انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن اور شکر گزار ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔
آنسو بہت قیمتی ہیں، اپنے رب کے سامنے بہاؤ، اس کی قدر لوگ نہیں، رب جانتا ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھیں، بڑھاپے میں اکثر سجدے کی توفیق نہیں رہتی۔ یقیناً آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اشارے سے نماز، رکوع، سجود کرتے ہیں۔ اپنی صحت و جوانی کی قدر اور اس کا شکر کیجیے، یہ گوہر نایاب سدا بہار نہیں۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، وہ دل کی ہر آہٹ سے واقف ہے۔